السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی ڈاکٹر عبداللہ بوعیجان حافظہ اللہ تعالی۔ موضوع شعبان رمضان کی تیاری کا مہینہ بتاریخ 4 شعبان 1439 20 اپریل 2018۔ ترجمہ شفقت الرحمان حافظہ اللہ تعالی۔ آواز حافظ جنید۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے شب و روز کو ایک دوسرے کے پیچھے اس لیے بنایا جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے یا شکر گزار بننا چاہتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے سورج کو روشن اور چاند کو چمکدار بنایا۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین و ہدایت دے کر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، نیز اللہ کے حکم سے اسی کی جانب دعوت دینے والا روشن چراغ بنایا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کے آل اور صحابہ کرام پر روز قیامت تک ڈھیروں سلامتی اور رحمت نازل فرمائے۔ حمد و صلاح کے بعد سچا ترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور بہترین رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ بدترین امور نت نئے کام ہیں اور دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ اللہ کے بندو، میں آپ سب اور اپنے آپ کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں۔ اولین و آخرین سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہی تاکیدی فرمان ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے تم سے پہلے ان لوگوں کو بھی تاکیدی نصیحت کی جنہیں کتاب دی گئی کہ تم تقوی الہی اختیار کرو۔ سورۃ النساء آیت 131۔ مسلم اقوام، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تلاش کرو، اللہ سے خیر و بھلائی کی بہاریں مانگو۔ کچھ اوقات فضیلت والے بھی ہیں، ان کا خصوصی خیال کرو۔ یہ اوقات قریب آ گئے ہیں، ان کا استقبال کرو اور انہیں غنیمت سمجھو۔ یہ رحمت بھرے لمحات آنکھ جھپکنے کی طرح تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ ان لمحات کو ضائع کر دینے والے کی زندگی پر افسوس، اور انہیں حاصل کر کے ان کی قدر کرنے والا سعادت مند ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور اسی نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا اس شخص کی نصیحت کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے یا شکر گزاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ سورۃ الفرقان آیت 62۔ رجب گزر گیا، تم نے اس میں کیا نیکی کمائی، اور یہ بابرکت ماہ شعبان شروع ہو گیا ہے۔ اپنے اوقات کو رجب کی حرمت سے لا علمی میں گزارنے والے بیدار ہو اور اپنی تباہی سے خبردار ہو۔ تم ان قریب لذتوں کو جبرن چھوڑ کر چلے جاؤ گے اور موت تم سے زبردستی تمہارا گھر خالی کروا لے گی۔ تم سے جتنا بھی ہو سکے سچی توبہ کے ذریعے اپنی غلطیوں کا مداوع کر لو اور اپنی توجہ مرکوز کر دو جہنم سے آزادی کے مطالبے پر، کیونکہ بہترین خطا کار وہی ہے جو اپنی کوتاہیوں کا مداوع کر لے۔ اللہ کے بندو، ماہ شعبان شروع ہو چکا ہے، یہ بھی نیکیوں کی بہار اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں بھی رحمتوں کی جستجو جاری رہتی ہے۔ اس مہینے میں اعمال اور نیکیاں اللہ تعالیٰ کی جانب بھیجی جاتی ہیں۔ چنانچہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اتنے روزے کسی اور مہینے میں رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا جتنے آپ ماہ شعبان میں رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رجب اور رمضان کے درمیان ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل رہتے ہیں۔ اس ماہ میں اعمال رب العالمین کی جانب بھیجے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے عمل بھیجے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نفل روزے رکھتے کہ ہم سمجھتے اب روزے نہیں چھوڑیں گے، پھر آپ اتنے دن تک روزے نہ رکھتے کہ ہم سمجھتے کہ اب نفل روزے نہیں رکھیں گے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی پورے مہینے کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور نہ ہی میں نے انہیں شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کے بندو، شعبان استقبال رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے اور عملی میدان ہے، کیونکہ انسان کو کسی بھی کام میں عملی مشق، تدریج اور تمہید کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے بلندی اور اونچائی پر جانے کے لیے سیڑھی اور معاون و وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، تو ممکن ہے کہ تدریجی اقدامات نہ کرنے کے باعث نفس بے قابو ہو جائے، جسم کمزور ہو جائے اور انسان عبادت میں سستی کا شکار ہو جائے۔ اس طرح انسان عبادت کی لذت سے محروم ہو جائے گا اور عبادت کی وجہ سے پیش آنے والی تنگی برداشت نہیں کر پائے گا، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ تسلسل
تسلسل کے ساتھ عبادت نہ کر پائے اور اس طرح وہ بہت زیادہ خیر و بھلائی سے محروم ہو جائے۔ چونکہ شعبان کا مہینہ رمضان سے پہلے آتا ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رمضان کی کچھ عادات شعبان میں بھی کرے۔ چنانچہ شعبان میں روزے رکھنے کا مقام و مرتبہ وہی ہے جو فرض نمازوں کے ساتھ سنت مؤکدہ کا ہے۔ اسی طرح شعبان میں روزے رکھنے سے رمضان کے روزے رکھنے کی تربیت ملے گی، جو کہ اسلام کے ارکان میں سے ایک ہے۔ روزہ افضل ترین عبادات اور نیکیوں میں شامل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو بےہودہ گفتگو مت کرے، نہ ہی شور مچائے۔ اگر اسے کوئی گالی دے یا اس سے جھگڑا کرے تو اسے کہہ دے میرا روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی روزہ افطار کرتے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ مسلم اقوام خیر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی بھی ایسے شخص کا اجر ضائع نہیں کرتا جو اچھے انداز میں عمل کرے۔ نیکیوں کے لیے کسی وقت اور جگہ کی قید نہیں ہے۔ اسی طرح مختلف اوقات کے اعتبار سے عبادات کی اقسام بھی الگ الگ ہیں۔ البتہ ماہ شعبان میں کوئی ایسی عبادت نہیں جس کا تعلق خاص شعبان سے ہو، لیکن اس مہینے میں اعمال اللہ تعالیٰ کی جانب بھیجے جاتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے روزے دلچسپی سے رکھتے تھے۔ مسلم اقوام غفلت بہت بری بیماری ہے، یہ اللہ کی ناراضی اور وبال ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کا اپنے رب سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے اور گناہ کی وجہ سے انسان کو تعلق ٹوٹنے کا احساس تک نہیں ہوتا، بلکہ اپنے گناہ سے باز بھی نہیں آتا، پھر گناہ کرنے کے بعد توبہ بھی نہیں کرتا، نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا اور گناہ کو گناہ نہیں کہتا۔ اس کی وجہ سے خیر و بھلائی والے لمحات اور اوقات گزر جاتے ہیں، لیکن وہ خواب غفلت میں محو رہتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا تو ہے لیکن عبرت حاصل نہیں کرتا، اسے نصیحت تو کی جاتی ہے لیکن باز نہیں آتا، اسے یاد دہانی کروائی جاتی ہے لیکن وہ یاد نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان میں روزے رکھنے کی ترغیب دلائی کہ بہت سے لوگ اس مہینے میں غافل رہتے ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ رجب اور رمضان کے درمیان ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل رہتے ہیں۔ اپنی خیر خواہی چاہنے والے امیدوں کو کم کر، غفلت سے بیدار ہو کر موت آنے سے پہلے حساب کی تیاری کر، اور اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ ہی مطمئن رکھیے جو صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں کہ دنیاوی زندگی کی زینت چاہنے لگیں، نہ ہی آپ ایسے شخص کی باتیں مانیے جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، وہ اپنی خواہش پر چلتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ سورۃ الکہف آیت 28۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو ذکر حکیم کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، تم بھی اسی سے بخشش مانگو، بے شک وہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جیسی اس کی شان کے لائق ہوں۔ درود و سلام ہو چنیدہ رسول اور نبی پر، آپ کی آل صحابہ کرام، ولیوں اور پیروکاروں پر۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے اسے لمبی عمر صرف اسی لیے عطا کی کہ وہ اللہ کی بندگی کے لیے خوب محنت کرے اور اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ سورۃ الذاریات آیت 56۔ اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات کو دیگر وقتوں پر فضیلت دی ہے اور پھر ان اوقات میں خیر و برکت کے دریا بہا دی ہیں، پھر ان اوقات کے لیے کچھ احکامات، وظائف اور نیکیاں مقرر فرما دی، نیز لوگوں کو اس چیز کی اجازت دی کہ وہ ان لمحات میں خیر و بھلائی تلاش کریں۔ تم ساری زندگی اور سارا سال خیر و بھلائی تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جستجو میں لگے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے رحمت سے نواز دیتا ہے۔ امت توحید، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو، اسی لیے شیطان خیر و برکت والے مہینے میں لوگوں کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے کہ انہیں راہ ہدایت سے ہٹا دے، انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے قریب بھی نہ جانے دے۔ شیطان انہیں اللہ کی بندگی سے روکتا ہے اور انہیں بہت سی خیر بھلائی سے محروم کر دیتا ہے۔
شیطان کچھ لوگوں کو شبہات کے ذریعے گمراہ کرتا ہے تو کچھ کو شہوت کے ذریعے، جبکہ کچھ لوگوں کو بدعات اور نت نئے طریقوں میں ملوث کر کے فتنے میں ڈبو دیتا ہے، اور اسی طرح خیر و برکت کا موسم بدعات اور شبہات کی نظر ہو جاتا ہے۔ مسلم اقوام، بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ہمیشہ سے اچھا نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر پر یہ امید رکھتا ہو۔ سورۃ الاحزاب آیت 21۔ کوئی بھی کام جس کے بارے میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں تو وہ مردود ہے، اس لیے سنتوں پر عمل پیرا ہو، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ کے بندو، اگر کسی کے گزشتہ رمضان کے روزے رہتے ہیں تو وہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ان کی قضا دے دے، کیونکہ اب وقت تھوڑا رہ گیا ہے۔ ایسے مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ قضا دینے میں تاخیر مت کیا کرے، نیکیوں کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، نیکی کرنے میں تاخیر مت کریں اور اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی جانب دوڑو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ سورہ آل عمران آیت 133۔ مسلم اقوام، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری جانب افضل ترین کتاب نازل فرمائی، تمہاری جانب اپنا افضل ترین رسول مبعوث فرمایا، دین کو مکمل فرما کر اسے تمہارے لیے پسندیدہ بھی بنایا، بلکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر کے اپنی نعمت کو بھی مکمل کر دیا اور اعلان فرمایا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کامل کر دی اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر لیا۔ سورۃ المائدہ آیت 3۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر، اسلام کو دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مان کر راضی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کلمے پر ثابت قدم رکھے، ہمیں ظاہری اور باطنی تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں سنت پر عمل پیرا رہنے کی توفیق دے، غفلت اور رسوائی ہم سے مٹا دے اور ہمیں شعبان میں نیکی کی توفیق دے کر رمضان بھی نصیب فرمائے۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ موحد بندوں کی مدد فرما، یا اللہ اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو پرامن اور سلامتی والا بنا دے، یا اللہ ساری دنیا میں مسلمانوں کے حالات سنوار دے، یا اللہ ساری دنیا میں مسلمانوں کے حالات سنوار دے یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمارے حکمران کو، یا اللہ ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین کو خصوصی توفیق سے نواز، ان کی خصوصی مدد فرما، یا اللہ انہیں اور ان کے ولی عہد کو تیرے رضا کے حامل کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ انہیں صرف ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو، جس میں ملک و قوم کی بھلائی ہو یا رب العالمین۔ یا اللہ جو بھی ہمارے ملک کے خلاف برے ارادے رکھے تو اسے اپنی جان کے لالے پڑ جائیں، اس کی مکاری اسی کی تباہی کا باعث بنا دے، اس کی عیاری اسی کی ہلاکت کا باعث بنا دے، یا قوی یا عزیز۔ یا اللہ اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو پرامن اور مستحکم بنا دے یا رب العالمین۔ یا اللہ ہماری سرحدوں پر معمور فوجیوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی خصوصی حفاظت فرما، زخمیوں کو جلد از شفا فرما اور جانثاروں کو شہیدوں میں قبول فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما دے، یا اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما دے اور رمضان میں ہمیں قیام و صیام کی توفیق عطا فرما اور ہماری ان عبادات کو قبول بھی فرما یا رب العالمین۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ سورۃ الاحزاب آیت 56۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ ہدایت یافتہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور دیگر صحابہ کرام سے راضی ہو جا۔ یا اللہ اپنے رحم و کرم کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جائے یا ارحم الراحمین۔ اللہ کے بندو، تم عظمت والے جلیل القدر اللہ کا ذکر کرو تو وہ بھی تمہیں یاد رکھے گا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو تو وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ یقیناً اللہ کا ذکر بہت بڑی عبادت ہے، تم جو بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك الموحدين،
واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى وخذ بناصيتهما للبر والتقوى. اللهم وفقهما لما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم من أراد هذه البلاد بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم اجعلها آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا. اللهم اشف مصابهم وتقبل شهداءهم يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وتقبله منا يا رب العالمين. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.